ہیلو اینڈ السلام علیکم۔ برٹش سائیکلنگ ٹیم دنیا کی سب سے بیڈ پرفارمنس والی ٹیم سمجھی جاتی تھی۔ ان کی پرفارمنس اتنی بیڈ اور پور تھی کہ 1908 سے لے کر سن 2003 تک وہ صرف ایک ہی میڈل جیت سکی تھی۔ پھر سن 2003 میں انہوں نے نیا کوچ ہائر کر لیا اور اس کوچ نے ان پر زیادہ محنت کرنے کی بجائے ان میں زیادہ چینجز لے آئے، جیسے کہ ان کے لیے ریسٹ ٹائم زیادہ کر دیا تھا، ان کے لیے ہینڈ واش زیادہ کر لیا اور ان کے لیے الگ سے مساج آئل تیار کر لیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ریلیکس اور کمفرٹیبل ہو، اور ان کے لیے سائیکل کی سیٹ زیادہ کمفرٹیبل اور ریلیکس بنا دی۔ اور ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں یعنی اسمال چینجز پر عمل کرتے ہوئے ان کی ہیبٹس بن گئی، اور ان ہیبٹس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس نہایت بہتر ہو گئی کہ صرف 5 سال کے عرصے میں سن 2008 کے بیجنگ اولمپکس میں 60% میڈل برٹش سائیکلنگ ٹیم نے جیت لیے تھے، اور 4 سال بعد سن 2012 کے اولمپکس میں 90% میڈل برٹش سائیکلنگ ٹیم نے جیت لیے، اور ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس میں بھی سب سے زیادہ میڈل یہی ٹیم جیت گئی تھی، اور ٹوٹل سن 2007 سے سن 2017 انہوں نے 178 میڈل حاصل کر لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اور چھوٹی چھوٹی عادات انسان کی زندگی اور انسان کی کامیابی پر ڈپینڈ کرتی ہے، اور ان ہیبٹس اور ان عاداتوں پر ایک امریکن سائیکالوجسٹ ماہر نفسیات نے سن 2018 میں ایک بک لکھی جس کا نام تھا ایٹامک ہیبٹس، یعنی کس طرح ہیبٹس انسان کے کامیابی اور انسان کی ترقی پر انحصار کرتی ہے۔ تو ابھی آپ کے سامنے بیسٹ سیلنگ بک ایٹامک ہیبٹس کی سمری پیش کرتے ہیں۔ ایٹامک ہیبٹ میں رائٹر جیمز کلیئر کہتا ہے کہ جب بھی آپ گول پر فوکس کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اور کامیابی آپ کی طرف نہیں آئے گی۔ اس کی بجائے جب آپ ہیبٹس اور عاداتوں پر فوکس کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہو اور کامیابی آپ کی طرف ضرور بے ضرور آئے گی۔ مثال کے طور پر کرکٹ یا فٹ بال میچ کے دوران دونوں ٹیموں کا گول ہوتا ہے کہ وہ میچ جیت جائیں، یعنی جیتنے والی ٹیم کا گول ہوتا ہے میچ جیتنا، لیکن ہارنے والی ٹیم کا بھی گول یہی ہوتا ہے کہ وہ میچ جیت جائے۔ لیکن پھر کون سی چیز ہے جو میچ صرف ایک ہی ٹیم جیت جاتی ہے، اور وہ چیز اور وہ فیکٹر ہے ہیبٹس یعنی عادات۔ اس کو ایک اور ایگزامپل سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ ایک اوور ویٹ لڑکا ہے اور اس کا گول ہے ویٹ لاس اور سمارٹ دکھنا، اور اس کے لیے وہ محنت بھی کرتا ہے، وہ جم بھی جاتا ہے اور ایکسرسائز بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کھانا کھاتا ہے تو بہت زیادہ کھاتا ہے، اور وہ ہر وقت جنکس فوڈ اور شوگر سے بنی ہوئی چیزیں کھاتا ہے۔ تو اس طرح اس کا یہ گول ویٹ لاس کا اور سمارٹ دکھنے کا کبھی پورا نہیں ہوگا، اور اگر پورا ہوگا بھی تو بہت مشکل سے۔ لیکن اگر وہ فوکس کرے ہیبٹس پر اور وہ سوچے کہ کون سی ہیبٹ ہے جو کہ ویٹ لاس اور سمارٹ دکھنے کے لیے ضروری ہے، تو وہ جب بھی کھانا کھائے گا تو کم کھائے گا، اور جب بھی جنکس فوڈ اور شوگر سے بنی ہوئی چیزیں کھائے گا تو سوچے گا کہ یہ ہیبٹ ویٹ لاس اور سمارٹ دکھنے کے لیے اچھی نہیں ہے، تو وہ جنکس فوڈ اور شوگر سے بنی ہوئی چیزیں چھوڑ دے گا، تو وہ آسانی سے ویٹ لاس حاصل کر لے گا۔ تو اس طرح وہ ایکسرسائز اور ویٹ لاس ہیبٹ پر فوکس کرنے سے وہ اپنا گول حاصل کر لے گا۔ بک ایٹامک ہیبٹ میں جیمز کلیئر کہتا ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی بھی فیلڈ میں کامیابی اور پروگرس حاصل کرنی ہو تو اس کو ٹارگٹ اور گول کی بجائے ہیبٹس پر فوکس کرنا ہوگا۔ جیمز کلیئر بک میں کہتا ہے کہ جس طرح ہر ایک چیز چھوٹے چھوٹے ایٹمز سے بنی ہوتی ہے، اس طرح انسان کی کامیابی اس کے چھوٹے چھوٹے ہیبٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور یہ کامیابی ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ کے ہیبٹس سے نہیں بلکہ لگاتار اور مسلسل چھوٹے چھوٹے ہیبٹس پر فوکس کرنے سے ملتی ہے۔ اچھا، یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ گول اور ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے اس گول کی طرف لے جانے والے ہیبٹس بہت ضروری ہیں، لیکن یہ ہیبٹس اور یہ عادات ہماری زندگی میں آئیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے بک کے آتھر نے کچھ پوائنٹس اور کچھ میتھڈز بتائے ہیں۔
نمبر 1 میک اٹ اوبویس، یعنی جو بھی ہیبٹس اڈاپٹ کرنی ہو اس کو اپنے سامنے واضح کیا کریں۔ فار ایگزامپل ایک کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، جب بھی وہ کمپیوٹر ٹیبل اور انٹرنیٹ پر بیٹھ جائے تو اس کو اپنے سامنے اس طرح کے سائن بورڈ لگانی چاہیے جس پر یوٹیوب اور موویز کی بجائے اپنی اسٹڈی اور ریسرچ کی اہمیت لکھی ہو، تو وہ سیدھا اپنے ریسرچ اور اسٹڈی کی طرف جائے گا، تو اس طرح اس میں اسٹڈی کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی۔ نمبر 2 میک اٹ اٹریکٹیو، نئی ہیبٹ کو اٹریکٹیو اور پرکشش بنائیں، مطلب ہے کہ نئی ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس ہیبٹ کے ساتھ پازیٹیو ایموشن اٹیچ کر لے، یعنی اسٹڈی کی ہیبٹ اڈاپٹ کرنی ہو تو اسٹوڈنٹ دل میں یہ کہے کہ اس سے میری لائف اور میری زندگی پر بہت اچھے اثرات آئیں۔ نمبر 3 میک اٹ ایزی، یعنی نئی ہیبٹ کو اڈاپٹ کرنی ہو تو اس کو ایزی اور حصوں میں تقسیم کر لے۔ فار ایگزامپل اسٹڈی کے لیے پہلے ہفتے میں 15 منٹ کی اسٹڈی کر لے، دوسرے ہفتے میں 30 منٹ کی، تیسرے ہفتے میں 45 منٹ کی، اور اس کو اس طرح بڑھاتے جائے تو یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی۔ نمبر 3 میک اٹ سیٹسفائنگ اینڈ گیو ریوارڈ، نئی ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نئی ہیبٹ کے ساتھ کوئی خوشی اٹیچ کر لے۔ فار ایگزامپل نئے اسٹوڈنٹ نے اسٹڈی کی ہیبٹ اڈاپٹ کرنی ہو تو وہ دل میں کہیں کہ جب بھی میں 1 گھنٹہ اسٹڈی کر لوں گا تو پھر پیزا یا آئس کریم آرڈر کروں گا، اس طرح اسٹوڈنٹ میں اسٹڈی کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی۔ اچھا، ان پوائنٹس اور ان طریقوں سے نئی ہیبٹس تو ڈیولپ ہو جائے گی، لیکن نئی ہیبٹس کو مسلسل، پرماننٹ اور ریگولر کرنے کے لیے بک کے آتھرز نے کچھ طریقے بتائے ہیں۔ نمبر 1 ہیبٹ اسٹیکنگ، نیو ہیبٹ کو پرماننٹ اور ریگولر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نئی ہیبٹ کو پرانی ہیبٹ اور پرانے روٹین کے ساتھ اٹیچ کر لیا جائے۔ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کی روٹین ہے کہ وہ دن میں 3 سے 4 بار چائے پیتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ اپنی اس عادت کے ساتھ اپنی اسٹڈی کی عادت کو اٹیچ کر لے، یعنی جب بھی وہ چائے پیے گا تو ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کرے گا۔ نمبر 3 2 منٹس رول، 2 منٹس رول کا مطلب ہے کہ سٹارٹ کرے تو ٹائنی اور سمال ٹائم سے، یعنی نئی ہیبٹ کو اڈاپٹ کرنی ہو تو اس کو پہلے دن صرف 2 منٹ کے لیے، اس سے اگلے دن 3 منٹ کے لیے، اس سے اگلے دن 4 منٹ کے لیے، اور اس طرح اس کو بڑھاتے جائے اور 1 مہینے تک یہ پرماننٹ ہو جائے گی۔ نمبر 4 ہیبٹ ٹریکنگ، نئی ہیبٹ کو ٹریک کرنا بہت ضروری ہے۔ نئی ہیبٹ کی پروگریس ہیبٹ کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور جیمز کلیئر یہی کہتا ہے کہ نئی ہیبٹ کو کسی جرنل یا کسی نوٹ بک یا کسی موبائل ایپ کے تھرو ٹریک کر لیا جائے تو وہ پرماننٹ ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 امپورٹنس آف انوائرمنٹ، یعنی ماحول کا اثر۔ جیمز کلیئر کے مطابق اچھی عادات اور اچھی ہیبٹس اپنانے اور ان کو برقرار رکھنے میں ماحول اور انوائرمنٹ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اس لیے پازیٹیو اور اچھے ہیبٹ والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دوست اور ماحول میں پازیٹیو اور اچھے ہیبٹ والے لوگ ہو۔ نمبر 6 رول آف آئیڈینٹی اینڈ پروسیس اینڈ ناٹ آف آؤٹ کم، بک کا آتھر کہتا ہے کہ کبھی بھی اپنا ٹارگٹ آؤٹ کم اور نتائج پر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنا ٹارگٹ آئیڈینٹی پر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک فٹ بالر کا ٹارگٹ زیادہ گول کرنے کا ہو اور میچ کے دوران اگر اس سے گول نہیں ہو رہے ہو تو وہ اپسیٹ ہوگا اور فرسٹریشن کا شکار ہوگا، لیکن اگر اسی فٹ بالر نے اپنی آئیڈینٹی میں میسی یا رونالڈو کی طرح بننا ڈیسائیڈ کی ہو، اگر اس سے گول نہیں بھی ہو رہے ہو پھر بھی وہ سیٹسفائیڈ ہوگا۔ اوورکم دی سیٹ بیکس، آخر میں بک کا آتھر کہتا ہے کہ کبھی بھی سیٹ بیکس اور ناکامی پر دل برداشتہ اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سیٹ بیکس اور زیادہ طاقت اور قوت کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ کامیابی اور ترقی 1-2 دن کی محنت سے نہیں بلکہ لگاتار اور مسلسل محنت اور جدوجہد سے ملتی ہے۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اور چھوٹی چھوٹی ہیبٹس انسان کی زندگی اور انسان کی کامیابی پر
غیر معمولی اثرات اور نتائج دیتے ہیں، اور ان ہیبٹس اور ان عادات سے انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامی جڑی ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ لوگ بھی سوچیں کہ آپ کے جو ہیبٹس ہے وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا ناکامی کی طرف، اور ہمیں بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔